میرے مرشد کریم صوفی شیخ طارق احمد شاہ عارف عثمانی قلندری بلولائی جہانگیری مداری شاذلی، ایک مرتبہ ایسے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میاں حضور سے بات ہو رہی تھی. میں نے کہا میاں لوگ بڑے پریشان ہیں نا، اور دیکھا جائے تو اس زمانے میں جس زمانے میں ہم سروائیو کر رہے ہیں 2025 ہے، فتنوں کا زمانہ ہے. آگے زمانہ اور خطرناک ہے. لازم سی بات ہے جتنا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے نا، تو زمانے سے برکت تو حضور کی وجہ سے، حضور کے آل کی وجہ سے. آج ہم کہتے ہیں کہ برکت تو میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ برکت کسی شے کا نام نہیں ہے، برکت کسی چیز کا نام نہیں ہے. برکت تو اللہ نے صاحب برکت کو عطا کیا ہے. آپ جب صاحب برکت کے ساتھ جڑتے ہیں تو برکت آپ سے چمٹ جاتی ہے. اللہ کریم پھر آپ کو برکتوں سے نوازتا ہے. اس کے لیے آپ کو صاحب برکت سے جڑا ہونا بڑا ضروری ہے. جب تک آپ صاحب برکت سے نہیں جڑتے، لازم بات ہے جس بندے کے پاس پانی ہوگا تو وہ پانی پلائے گا نا یار، جس کے پاس پانی نہ ہو پانی کیسے پلائے. تو میں نے کہا یہ بڑے مسائل ہیں لوگوں کے، بڑی پریشانیاں. تو میاں نے ایک بڑا کمال کا ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ میرے دماغ میں محفوظ الحمدللہ ہو گیا. تو میں نے کہا کہ آپ کو بھی پیش کروں کہ میں نے فرمایا جس نے وقت بنایا نا، آیا ہے جس نے وقت بنایا ہے. اب کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. بالکل فرمایا کہ جس نے وقت بنایا نا اس کو تھوڑا وقت دو. جس نے وقت بنایا اس کو تھوڑا وقت دو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا. بڑے کمال کی بات ہے یہ. جس نے وقت بنایا ہے اس کو تھوڑا وقت دو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا. ہم پوری دنیا کو وقت دے رہے ہوتے ہیں، فیملی کو، آفس کو، کاروبار کو، بزنس کو، لیکن ہمارے پاس اپنے رب کے لیے وقت نہیں ہوتا. اس لیے سب کچھ ہو کے بھی ہم پریشان ہوتے ہیں. فرمایا نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے میں اس کی معیشت، اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور فرماتا ہے کہ ایک تو معیشت تنگ ہو جاتی ہے، دوسرا قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا. دو سزا اس بندے کے لیے جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے. میں ہمیشہ سے میں نے ایک بات کہی ہے اور میں بارہا یہ بات کہتا بھی ہوں کہ آپ کے نا ٹو سائڈ ہے، ایک فرنٹ جو آپ کا چہرہ، ایک بیک پیٹھ والا ہے جو حصہ ہے آپ کا، وہ بیک، اور جو فرنٹ آپ کا چہرہ ہے. اگر ہم اپنا فرنٹ نا، اپنا چہرہ خالق کی طرف کر دیں اور پیٹھ مخلوق کی طرف کر دیں تو اللہ کی نعمتیں رحمتیں دوڑی چلے آئیں ہماری طرف. لیکن افسوس کیا ہوگا کہ ہم نے پیٹھ کر دیا خالق کی طرف، چہرہ کر دیا مخلوق کی طرف. پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم مخلوق کی طرف بھاگتے رہتے ہیں، وہ ہمیں اور ہمیں آگے بھاگنے پر مجبور کر رہے ہوتے ہیں. اگر اپوزٹ کر دیں نا، خالق کی طرف چہرہ کر دیں، تو پھر ہوتا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم رب کی طرف ایک قدم بڑھاؤ گے، رب کی رحمتیں 10 قدم سے زیادہ تمہاری طرف آئیں گی، دوڑے چلے آئیں گی. آپ دیکھیں نا کہ کیا اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو میرے ذکر سے منہ پھیرتا ہے، رب فرماتا ہے میں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں، اس کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں. ایک دنیاوی سزا کہ معیشت، زندگی تنگ ہو گئی. جب زندگی تنگ ہو گئی، معیشت تنگ ہو گئی، صحت کے مسائل، سارے مسائل اس کے اندر انکلوڈ ہیں. اور دوسرا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. رب فرماتا ہے اس کو قیامت کے دن میں اندھا اٹھاؤں گا. اب جب وہ اندھا اٹھے گا نا قیامت کے دن، تو اللہ کی بارگاہ میں کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، میری آنکھیں موجود تھی، لیکن تو نے مجھے اندھا اٹھایا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ اس کا کیا جواب ارشاد فرمائے گا؟ اللہ جواب میں ارشاد فرماتا قال كذلك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ جواب میں ارشاد فرماتا، اور بہت آپ یہ سمجھیں کہ رونگٹے کو کھڑے کر دینے والے جواب ہے یہ، دل کو تار تار کر دینے والے جواب. اللہ فرماتا دنیا میں تم نے ہمیں بھلا دیا، آج آخرت کے دن ہم نے تمہیں چھوڑ دیا. دنیا میں تم نے ہمیں چھوڑا، آج آخرت میں ہم تمہیں چھوڑ دیتے.
تو بھائی اپنے زبان کو رب کے ذکر سے مالا مال رکھیں۔ اللہ نے دنیا میں آپ کو جو زندگی دی ہے وہ اپنے لیے دی ہے، یہ مہلت ہے۔ جتنے دن ہم گزار رہے ہیں ہم دیکھیں کہ یار ہم اپنے رب کو کتنا وقت دے رہے ہیں، ہمارے پاس اپنے خالق کے حقیقی لیے کتنا ٹائم ہے، اپنے مالک کے لیے کتنا ٹائم ہے۔ ہم نے بس فرائض ادا کیا، ہم نے سوچا بس ہو گیا، کام پورا ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے رجال اللہ تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو تجارت اور دنیا کے شور و غر اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ رب کے ذکر کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ غار میں جانا پڑے گا، کسی مزار میں بیٹھنا پڑے گا، سارے دھندوں سے ہاتھ اٹھانا پڑے گا، نہیں۔ آپ اگر ایک ٹھیلے والے ہیں وہاں پہ بھی رب کا ذکر کر سکتے ہیں، اگر آپ پرائم منسٹر ہیں وہاں پہ بھی آپ رب کا ذکر کر سکتے ہیں، آپ عالم ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، انجینئر ہیں تب بھی کر سکتے ہیں، ڈاکٹر آپ تب بھی کر سکتے ہیں۔ آپ جس پیشے سے تعلق رکھتے ہیں اس پیشے کو کما حقہ دین اور اسلام کے مطابق آپ اس کو گزارتے ہیں تو آپ کی معرفت، آپ کا سلوک وہی طے ہو رہا ہوتا ہے۔ زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہمیں ہوش نہیں، بس بات یہی ہے۔